بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے پہلے بے باک خطیب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا کہ علی الاعلان دعوت اسلام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسجد حرم کے اطراف میں ہر مسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں جلوہ آرا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر نے اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں خوب زور و کوب کیا۔ بدبخت عتبہ بن رابعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو شدید ضربوں کا نشانہ بنایا، نعوذ باللہ، نشانہ بنا کر زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو بھی بری طرح روندا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو کر گر پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مشرکین سے آپ کو چھڑایا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازک حالت دیکھ کر انہیں آپ کی موت کا پختہ یقین ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے افراد واپس مسجد حرام میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا، پہلے مجھے بتلایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ انہیں کچھ کھانے پینے کو دے دینا۔ آپ کی والدہ نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کا یہی سوال رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے والدہ سے کہا، آپ جائیں اور جمیل بنت خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جمیل کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ابو بکر تم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں ساتھ لے کر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی۔ جمیل نے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی اور اذیت ناک حالت میں دیکھا تو چیخ اٹھی اور کہنے لگیں، آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ اس وقت کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ آپ اس وقت دارالارقم میں تشریف فرما ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ جب رات گہری اور پرسکون ہو گئی تو دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔
رسول اللہ نے جھک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں، ماں سوائے چہرے کے جس کو اس وقت عتبہ بن ربیعہ نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ میری والدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔